إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ حضرات محترم، رمضان سے پہلے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا سورۃ صاد کی 23واں پارہ، اس کی آیت نمبر 40 پر۔ گزشتہ آیات میں اللہ مالک نے دو نبیوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک سیدنا داؤد علیہ السلام اور دوسرے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ انبیاء کے اندر یہ دونوں نبی ایسے تھے جنہیں اللہ نے عظیم بادشاہت سے بھی نوازا، طاقت اور قوت بھی ان کے پاس بہت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی کہ قوت، طاقت، مال و دولت، خوبصورتی، فوج، ہر چیز ہونے کے باوجود وہ میرے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ یعنی ایک مثال دنیا کو یہ دی کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت آ جائے، قوت و طاقت آ جائے، ہر قسم کی نعمتوں سے نواز دیے جاؤ، تو اس کے باوجود تمہارے سامنے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود نہ تو اپنے پیسے کی بنیاد پہ فخر کیا، نہ اپنے منصب کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اکڑ کے دکھایا، نہ ہی لوگوں پہ ظلم کیا، بلکہ جب بھی بات کی حق اور انصاف کی بات کی۔ جس طرح کہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے فیصلے کی قوت دی تھی، اور پھر ان کی آزمائش کے لیے ایک شخص کو، دو بھائیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا، جن میں سے ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھی، ایک کے پاس ایک تھی۔ جو طاقت والا تھا وہ ایک کو بھی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی مجھے ملنی چاہیے۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ طاقتور ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، بلکہ انہوں نے حق اور انصاف کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تم اس پہ ظلم کر رہے ہو، اس کے پاس ایک بھیڑ ہے، تمہیں وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی، یہ تمہارا ظلم ہے جو اللہ کی عدالت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا کردار سیدنا داؤد اور سلیمان کا ہے کہ انہوں نے باوجود اتنی عزت، اتنی شان و شوکت کے اللہ کی نافرمانی کا رستہ نہیں اپنایا، بلکہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ اب دیکھیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے جب ہر نعمت سے نواز دیا تو اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ التجا کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، یعنی میرے ماں باپ داؤد علیہ السلام پہ کی ہیں، مجھے ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں شکر کیسے کروں؟ وان اعمل صالحا ترضا، ایسے عمل کروں نیک جن سے تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں
تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ تو اس لیے مال و دولت ہونا، عزت اور منصب ہونا، یہ عزت کی علامت، بہت بڑی بڑائی کی علامت نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر صالحین میں شامل ہو جائے تو اسے دنیا آخرت کی ساری خیر مل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس کون سی نعمت نہیں تھی، حضرت سلیمان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، پھر بھی اللہ سے جو مانگا وہ کیا مانگا؟ ان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ ایسے عمل، نیک عمل کی توفیق دے کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ اصل بات اللہ کی رضا ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو غربت کی انتہا بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ ناراض ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں قدموں میں ڈھیر بھی ہوں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرعون کی مثال، قارون کی مثال، شداد نمرود کی مثال، دنیا میں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اصل انسان کے لیے اس کے رب کی رضا ہے کہ اس کا رب اس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے اچھے عمل کریں جن سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ اب دوسرا کردار ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کا۔ ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اتنی نعمتیں، اولاد، مال، دولت، ہر چیز موجود تھی۔ کرائسس میں آ گئے، مال بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ صحت بھی جاتی رہی، اتنے شدید کرب میں ہے۔ ائمہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کسی کی سند اچھی نہیں، بنی اسرائیلی روایات سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، تو اس لیے ان باتوں کی طرف، ان کہانیوں کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کرائسس تینوں باتوں میں آئے، اولاد میں بھی، مال میں بھی اور صحت میں بھی، اور اتنے سخت کرائسس تھے کہ 18 سال تک شدید ترین بیماریوں میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ دیکھیے ایک فطرتی بات ہے، پہلے پہل خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب اور جاننے والے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے لائنوں میں جاتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی آزمائش بڑی لمبی ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں 18 سال گزر گئے اور سخت کرب میں تھے، اور ایک دن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ ان کے سارے ملنے والے عزیز و اقارب میں 2 لوگ ایسے تھے، ایک ان کی بیوی اور 2 ایسے دوست تھے جو آخر تک ان کے ساتھ رہے۔ ایک دن دونوں میں ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ لگتا ہے کہ ایوب سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس پہ رحم نہیں کر رہے۔ اب ایک تکلیف، آزمائش تھی، اور دوسری طرف ایک ایسی بات کہہ دی جس کا دور دور تک معاملہ کوئی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے، تو کوئی اپنا ہی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دے جو اس کے تصور میں بھی نہیں، تو بیماری سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی یہی ہوا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میرے دوست نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا گنونا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف نہیں کر رہے، تو وہ کہنے لگے، اے میرے ساتھی، میں جب بھی کوئی 2 لوگ میرے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ طول پکڑتا ہے، ان کا جھگڑا ختم نہ ہوتا، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں پلے سے پیسے دے کے ان کا جھگڑا ختم کر دیتا ہوں۔ یعنی میرا زندگی میں کردار یہ رہا ہے کہ اگر 2 جھگڑنے والے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے ہیں اور ان کا جھگڑا نہیں ختم ہو رہا، دونوں فریق نہیں مان رہے، تو میں اپنے پاس سے دے کے ان کا جھگڑا ختم کر دیتا تھا۔ میں نے کیا آخر جرم کیا ہے؟ لیکن تکلیف اور دکھ اتنا تھا، اسے تو پہلے یہ بات کہی، لیکن پھر اللہ کے سامنے کہنے لگے، ربی
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف، بڑا دکھ پہنچا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس وقت احساس ہوا، پہلے صبر انتہائی کیا، اور اللہ خود مانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بڑا ہی صابر تھا۔ یعنی کرائسس پہلے آئے، کرائسس آنے کے باوجود ہمیں اگر خدا نخواستہ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، ہم فوراً اللہ پہ گلے شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ کہتے ہیں میں جب بھی کسی انسان کو مال کے ذریعے آزماتا ہوں، یہ فوراً کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے 18 سال تک یہ لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن جب دوست نے یہ بات کہہ دی کہ اس سے بڑا گنونا جرم ہوا ہے اس لیے اللہ معاف نہیں کر رہے، پھر کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کیجئے میرے بندے ایوب کا۔ میرے بندے، عبدنا میرا بندہ ہے وہ، یعنی اللہ کو اپنے بندوں میں وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، نعمتوں کے وقت شکر کرتے ہیں۔ تو کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کہنے لگا انی مسنی الشیطان، یہ نے کہا تیری طرف سے مجھے تکلیف آئی ہے، کہا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، بنصب وعذاب، مجھے بڑا دکھ اور شدید کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پھر اس وقت اپنے بندے پہ رحم آیا، اسی وقت کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ھذا مغتسل، ایک چشمہ پھوٹ پڑا، پاؤں اللہ کے حکم کے مطابق مارا، چشمہ پھوٹ پڑا، کہا ھذا مغتسل، یہ تیرے نہانے کی جگہ ہے، جب تو اس پہ نہائے گا تیرے جسم کی ظاہراً بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ پھر کہا اب دوسرا پاؤں مارو، تو جب دوسرا پاؤں مارا تو کہا بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی تیرے پینے کے لیے ہے۔ جب نہائے تو جسم کی ظاہری بیماریاں ختم ہو گئی، جب وہ پانی پیا تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ انہیں اپنا اہل دیا، اور جتنی اولاد میں نے چھینی تھی اس سے دگنی دے دی، یعنی جتنی وہ تھی اس کے ساتھ اتنی اور دے دی۔ پھر یہ صبر کا نتیجہ تھا، اور حقیقت بات یہ ہے جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو دگنا نوازتے ہیں۔ پھر اس کرائسس کے اندر اگر انسان صبر کرتا ہے، اللہ پہ گلہ نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے کو رضامندی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، ایسے وقت میں گلہ شکوہ کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اے اللہ میں تیری صرف تعریف کرتا ہوں، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تیری تعریف کرتا ہوں، طیبن مبارکن، تو پاک بھی ہے اور بابرکت بھی ہے، علی کل حال، میں ہر حال میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کہا جو کرائسس کے اندر، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں اور اس سے بہتر نعم البدل دے دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پہلی بات یہاں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تکلیف میں مبتلا انسان ضروری نہیں کہ وہ اپنے کسی غلطی کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے۔ جس طرح ایوب علیہ السلام تکلیف کا شدت اور اتنی لمبی، تو اس کے باوجود ساتھی نے زبان سے لفظ نکالا تو اللہ رب العزت نے اسی وقت درست کر کے بتا دیا کہ تمہاری سوچ غلط ہے،
تمہارا بات کہنا ایک الزام ہے، میرے بندے نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کہہ دیا وذکر عبدنا ایوب، عبدنا ایوب، یہ میرا بندہ ایوب ہے۔ تو پہلی بات کہ کسی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کی بیماری کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی بیماری کو برا نہیں جانا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، ان پہ ایسی تکلیف آ سکتی ہے تو اور کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے جب کسی کو تکلیف آئے یا اس کی تکلیف یا اس کی آزمائش لمبی ہو جائے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس پہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پہ نیک ہوتے ہیں لیکن زندگی کے بعض معاملات میں اللہ انہیں پاک اور صاف کر کے اپنے پاس لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے اندر ایک بڑا عظیم مقام بنایا ہے، اس عظیم مقام کو انسان اپنے عمل کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتا، کہ انسان نیک عمل جتنے مرضی کر لے، اپنے عمل کے ذریعے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب اللہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اگر وہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اس صبر کی وجہ سے اسے وہ عظیم مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی آزمائش یا کسی اچھے انسان کو آزمائش میں دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بلکہ یہ تصور رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھی حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس بندے کے متعلق بھی اچھے تصورات رکھنے چاہیے کہ میرے رب نے شاید اسے پاک اور صاف کر کے اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارکض برجلک، جب دعا مانگی کہ اے اللہ، اور بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ تو نے تکلیف دی ہے، کہا انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو پھر کہا، اللہ نے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زمین پر، ھذا مغتسل، ایک چشمہ نکلا جس سے آپ غسل کریں اور دوسرا جس سے پئیں، اور اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے پھر عطا کیا ان کو اہل بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثل اس کی اولاد بھی، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ نصیحت کی باتیں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ تم ایک جھاڑو پکڑو جس کے 100 تنکے ہوں، اس کے ساتھ تم مار لو۔ یہ قصہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی سے دوران بیماری کوئی ایسی غلطی ہو گئی، آپ اس پہ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے کہا اللہ کی قسم جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ کسی بات پہ خاتون جو ہیں یہ تھوڑے دل کی ہوتی ہیں، شاید ان کی زبان سے کوئی بے صبری کی بات نکل گئی ہوگی، لیکن آپ نے قسم اٹھا لی۔ اب جب صحت مل گئی تو وہ وقت آیا تو پھر یاد آیا میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب اللہ کو بھی اس نیک بی بی پہ جس نے 18 سال تک اپنے خامد کی خدمت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ گزارے تھے، کیسے ممکن تھا اللہ یہ کرتے؟ تو اللہ نے کہا تم قسم بھی پوری کرو، لیکن اس کا حل میں بتاتا ہوں کہ تم 100 تنکوں والا ایک جھاڑو پکڑو اور اس کے ساتھ ایک دفعہ اسے مار دو، تمہارے 100 کوڑے ہو جائیں گے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور معاملہ بھی انشاءاللہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ، میں نے اسے کہا پکڑو، ضِغْثًا، ایسا جھاڑو، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اس کے ساتھ مارو اور زیادتی نہ کرو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بڑا ہی صابر پایا، نعم العبد، وہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اور اسی لیے میں نے اس کی طرف رجوع کیا، یعنی اسے ساری نعمتوں سے دوبارہ نوازا۔ تو یہ دوسرا کردار ہے کہ باوجود اتنی شدت کی تکلیف کے بھی پھر بھی اللہ رب العزت پہ بد اعتمادی نہیں کی،
اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔